السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 13واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو 12 درہم دیے اور فرمایا کہ میرے لیے کپڑے لا دو۔ امام علی علیہ السلام بازار گئے اور اسی قیمت کا لباس لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ حضرت نے لباس دیکھا تو فرمایا، اگر لباس کچھ اور سادہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اگر بیچنے والا سودے کی واپسی پر رضامند ہو جائے تو یہ لباس اسے واپس کر دو۔ امام علی علیہ السلام نے وہ لباس دکاندار کو واپس کر دیا اور رقم لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس تشریف لے آئے۔ اس مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود امام علی علیہ السلام کے ساتھ بازار گئے۔ راستے میں آپ نے ایک کنیز کو روتے دیکھا تو اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے سامان خریدنے کو 4 درہم دیے گئے تھے لیکن رقم مجھ سے کھو گئی ہے۔ اب میں واپس گھر جاتے ڈرتی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 درہم میں سے 4 درہم اسے دے دیے اور بازار چلے گئے۔ 4 درہم کا لباس خریدا اور پہن لیا۔ واپسی میں ایک ننگے کو دیکھا تو لباس اتار کر اسے دے دیا اور دوبارہ بازار چلے دیے اور دوسرا لباس خریدا۔ گھر واپس آتے میں دوبارہ اسی کنیز کو دیکھا کہ پریشان ہے اور کہتی ہے، چونکہ گھر واپس آنے میں مجھے دیر ہو گئی ہے اس لیے ڈرتی ہوں کہ میرے مالک مجھے ماریں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر تک گئے، چنانچہ اس نے پیغمبر خدا کے تشریف لانے کے احترام میں کنیز کو معاف تو کیا ہی تھا، آزاد بھی کر دیا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ 12 درہم کتنے بابرکت تھے جنہوں نے 2 ننگوں کو کپڑے پہنائے اور ایک کنیز کو آزاد کرایا۔ بحار الانوار جلد 16 طبی جدید صفحہ 215۔ بے شک اگر ہم زندگی کے اخراجات میں سے تھوڑا بھی کم کر دیں تو اس سے ہمارے بہت سے بھائیوں کو کچھ ساز و سامان فراہم ہو سکتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک یہودی کے چند درہم آتے تھے۔ ایک دن اس نے تقاضا کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ اپنا قرض ادا نہیں کریں گے میں یہیں آپ کے پاس بیٹھا رہوں گا۔ وہ آپ کی نگرانی کرتا رہا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کا وقت بھی گزر گیا، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کا وقت بھی آ گیا۔ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدستور روکے رہا تو اس پر لوگوں کو غصہ آ گیا، لیکن آپ نے فرمایا، ہمیں ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس کے نتیجے میں وہ یہودی جو آپ کو دوسرے دن تک بدستور روکے ہوئے تھا مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا کچھ مال بھی راہ خدا میں خیرات کر دیا اور کہا، میرا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے تھا، میں نے گستاخی نہیں کی تھی۔ پیغمبر خدا کا اجتماعی طرز عمل۔ وفاداری۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے میں اور آپ دونوں اکٹھے غلہ بانی کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کو صلاح دی کہ فلاں علاقے کو چراہ گاہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بہت اچھی ہے، ہم لوگ وہاں چلے۔ حضرت نے مان لیا۔ دوسرے دن جب میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے وہاں موجود ہے لیکن اپنے بھیڑوں کو چرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ بھیڑوں کو چرنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ تم سے میرا معاہدہ یہ تھا کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ یہ کام شروع کریں گے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہارے آنے سے پہلے میری بھیڑیں اس چراہ گاہ سے کچھ چر لیں۔ طریقہ تعلیم۔ آپ لوگوں کو اسلامی عقائد و اعمال سکھاتے ہیں یا ان کے سوالات کا جواب دیتے وقت اپنی بات کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ سننے والا اچھی طرح سمجھ جائے۔ دشمن کو پناہ دیتے ہیں۔ سن 8 ہجری میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ایک لشکر کے ہمراہ نکلے اور مکے کو فتح کر کے کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت توڑ ڈالے۔
بت پرستوں کا ایک سردار صفوان نامی جو قبیلے بنو امیہ سے تھا شہر جدہ کو بھاگ گیا، جو مکہ سے چند فسرخ کے فاصلے پر واقع ہے۔ کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے اس کے لیے معافی کی درخواست کی۔ آپ نے اس کے لیے اپنا امامہ بھیج دیا تاکہ اس نشانی کی بدولت امان میں رہے اور مکہ میں داخل ہو سکے۔ صفوان جدے سے پلٹا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، مجھے اسلام کے متعلق سوچنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دیجیے۔ آپ نے اسے 4 ماہ کی مہلت دے دی۔ صفوان جو کئی سفروں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اس مکتب فکر اور اس کے رہنما کی کشش سے خوشی خوشی مسلمان ہو گیا۔ سورہ توبہ کی 6 آیت میں اور فقہ اسلامی میں بھی جہاد کی بحث کے ضمن میں امان اور پناہ دینے کی بابت گفتگو کی گئی ہے، جسے ہم مختصر نویسی کے خیال سے نقل نہیں کرتے۔ دشمن سے سلوک۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ اس کافرہ کو بھی بخش دیا جس نے زہریلا کھانا پکا کر آپ کے قتل کی سازش کی تھی۔ ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے السلام علیکم آپ سلامت رہیں کہنے کی جگہ السلام علیکم آپ مر جائیں کہا اور نہایت گستاخی سے کئی بار یہ بات دہرائی، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کی قوت رکھنے کے باوجود اسے صرف ایک لفظ وعلیک اور تو بھی سے جواب دیا۔ بعض حاضرین جو سخت برہم ہو گئے تھے آپ سے عرض کیا، کیا آپ نے اس کی توہین کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے جواب دیا، میں نے اسے اسی کلمے وعلیک سے جواب دے دیا، یعنی جو تو میرے لیے کہتا ہے وہی تیرے لیے بھی ہو۔ دوستوں سے رفاقت۔ اصحاب کے ساتھ سفر میں کھانا پکاتے وقت جب ہر شخص ایک کام اپنے ذمے لیتا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکڑیاں اکٹھی کرنے کی ذمہ داری قبول کر لیتے تھے اور اصحاب چاہے جتنی کوشش کرتے کہ آپ کو کوئی کام نہ کرنے دے، آپ نہیں مانتے تھے۔ ایک اور موقع پر جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اسے ایک طرف باندھنے جا رہے تھے، کچھ اصحاب آگے بڑھے کہ آپ سے اونٹ لے کر خود باندھے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا اور فرمایا، تم بھی اپنا کام دوسروں پر ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ پیغمبر خدا کے دیگر اوصاف۔ آپ غلاموں کی دعوت قبول کر لیتے تھے اور ان کا احترام کرنا ایسا ہی ضروری سمجھتے تھے جیسا ان افراد کا جن کا لوگوں اور قبیلوں میں احترام اور اعتبار تھا۔ تاہم عملاً آپ ان لوگوں کی قیادت کسی ایسے ہی شخص کے سپرد کرتے تھے جس کا وہ لوگ احترام کرتے تھے۔ آپ اچھے برے کاموں سے بے پرواہ نہیں تھے، بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے اور سرزش بھی۔ لوگوں کی ہدایت کے بارے میں بے حد فکر مند تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو پریشانی اور تکلیف میں ڈالو۔ سورہ طٰہٰ آیت 2۔ محفل میں ایک آدمی سے اتنے تپاک سے ملتے تھے کہ ہر ایک یہ خیال کرنے لگتا تھا کہ صرف میں ہی سب سے بڑھ کر پیغمبر خدا کے قریب ہوں۔ کبھی کبھی بعض اصحاب آپ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ اپنے دشمنوں پر لعنت کریں، لیکن آپ آمادہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے خدا ان لوگوں کو ہدایت عطا کر دے۔ جب کسی شخص سے مصافحہ کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ خود آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا۔ جب آپ سوار ہو کر چلتے تھے تو کسی کو اپنے پیچھے پیدل نہیں چلنے دیتے تھے، یا تو اسے بھی سوار کر لیتے تھے یا فرماتے تھے تم لوگ الگ سے جاؤ اور میں مقرر مقام پر تم سے ملوں گا۔ جہاں تک ہو سکتا تھا مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن ایک عورت نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ اپنا لباس مجھے دے دیجیے۔ اس کا بیٹا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ کا لباس مانگا۔ آپ نے اپنا لباس اسے دے ڈالا، لیکن آیت اتری،
تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ راہ خدا میں دے ڈالو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 29۔ آپ جب کسی مجلس میں پہنچتے تھے تو نیچے کی طرف بیٹھتے تھے اور تحفہ چاہے کتنا ہی تھوڑا ہوتا قبول کر لیتے تھے۔ جب کسی مسلمان یا اپنے صحابی کو نہیں پاتے تھے تو فوراً اس کی تلاش شروع کر دیتے تھے۔ اگر وہ سفر میں ہوتا تھا تو اس کے لیے دعا فرماتے تھے، اور اگر بیمار ہوتا تو اس کی خیریت پوچھنے جاتے تھے۔ محفلوں میں لوگوں کو دائرے کی شکل میں بٹھاتے تھے تاکہ اونچ نیچ کا کوئی امتیاز نہ رہے۔ قانون کے نفاذ میں کسی شخص کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ایک صحابی نے آپ سے سفارش کی کہ ایک مشہور اور نامور قبیلے کی عورت پر خدا کی مقررہ حد جاری نہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس پر خدا کی حد ضرور جاری کروں گا اور قانون نافذ کرنے میں کسی قسم کا فرق نہیں کروں گا۔ قیدیوں اور غلاموں کے متعلق غیر معمولی تاکید فرماتے تھے۔ خود آپ نے ایک قیدی عورت سے نکاح کیا، چنانچہ آپ کے اس عمل سے لوگوں کو قیدیوں اور ان کی شخصیت سے محبت پیدا ہوئی، اور مسلمانوں نے بہت سے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنا ہی سا کھانا اور کپڑا دو اور جواں مرد کے نام سے پکارا کرو تاکہ انہیں تکلیف کا احساس نہ ہو۔ آپ امیر اور غریب سب سے یکساں طور پر ملتے تھے، گفتگو میں جھگڑے اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کبھی تیری میری عیب جوئی اور بدگوئی نہیں کرتے تھے اور قہقہ نہیں لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے عوام کی فکر ہوتی تھی۔ ان رہبروں کے برعکس جو خطرہ محسوس کرتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے دوستوں اور حامیوں کو مصیبت میں چھوڑ کر اپنے شہر یا ملک سے ہجرت کر جاتے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اور آپ نے اپنے دوستوں کو مکہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم جاری کیا۔ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے وقت بھی پہلے مسلمانوں کو بھیجا، پھر خود ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کرتے تھے۔ جن کاموں کے بارے میں خدا کی طرف سے خاص حکم جاری نہیں ہوتا تھا اور وہ خود قوم اور اس کے مشورے پر چھوڑ دیے جاتے تھے، ایسے امور میں آپ وقتاً فوقتاً دوسروں کی رائے کو اپنے خیال پر مقدم رکھتے تھے۔ مثلاً احد کی لڑائی میں آپ نے مجلس مشاورت ترتیب دی اور اس بارے میں مشورہ کیا کہ مسلمان لڑنے کے لیے مدینے سے باہر جائیں یا مدینے ہی میں مورچہ بند ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور چند لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مدینے ہی میں ٹھہریں اور مورچہ بندی کر لیں، لیکن اکثر نوجوانوں نے جو آپ کے ساتھی تھے مدینے سے باہر نکلنے کی رائے ظاہر کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، لیکن آپ نے جو ہماری رائے دریافت کی ہے تو ہمارا خیال باہر جانے کا ہے۔ اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے ان ایماندار اور جوشیلے نوجوانوں کی رائے کو دوسروں کی بلکہ خود اپنی رائے پر ترجیح دی اور اپنے ہتھیار سجا کر میدان احد کو روانہ ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت 159 ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو، احد میں مسلمانوں کی ہار کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے باوجود اصحاب کی رائے کے مطابق عمل کر کے مسلمانوں نے جنگ میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ وہ ہار گئے۔ خدا حکم دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو جو امت پر تمہارا اعتماد کم ہو جائے، ان سے پھر مشورہ کرنا چاہیے، لیکن آخری فیصلہ رہبر کا ہے، کیونکہ قرآن اسی آیت کے آخر میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، جب تم فیصلہ کر لو تو خدا پر توکل کرو اور اپنا کام شروع کر دو۔ مخالف گروہوں سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک۔ بے شک دشمنوں کے ساتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اسی ضابطے کے مطابق تھا کہ اگر مخالف صلح کی خواہش ظاہر کریں تو تم بھی ان کا ہاتھ نہ جھٹکو اور اپنا جھکاؤ ظاہر کرو۔ سورہ انفال آیت 61۔ البتہ ہم ایک دوسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ جب تم کو کسی سازش اور بدنیتی کا شک گزرے تو فوراً پہلے سے اعلان کر کے معاہدہ منسوخ کر دو۔ سورہ انفال کی آیت
58 میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ان معاملات میں جن پر ان دو گروہوں کا اتفاق ہو، اتحاد اور اشتراک کی دعوت دو۔ اہل کتاب سے کہہ دو کہ توحید کے مرکز میں آئیں اور شرک کے خلاف لڑنے اور طاغوت کو مٹانے میں ہم ایک دوسرے کی موافقت کریں۔ سورہ آل عمران آیت 3-6۔ بے شک توحید کی موافقت اور شرک کی کاٹ میں یکجہتی اسلام کی نظر میں وقت کی حامل ہے۔ دشمنوں کی ان محفلوں میں شرکت سے پرہیز کرو جو بے تکی اور غلط بحثوں کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ ممکن ہے اسی طرح وہ اپنی باتوں کا موضوع بدل دیں۔ سورہ انعام آیت 68۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں اس طرح سنتا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلدی یقین کرنے والا اور نہایت توجہ سے سننے والا ہے، لیکن عمل میں وہ ان کی کہی ہوئی باتوں سے ہرگز متاثر نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ آیت 61۔ باطل سے لڑائی کے لیے آپ تمام فوجی دستوں، فوجی تیاریوں اور وسیلوں سے کام لینے، نوجوانوں کو تیر اندازی سکھانے کے مسئلے کو لازم قرار دینے اور اس سلسلے میں ہر قسم کی تدبیر کو جائز سمجھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس ایک تیر کے بدلے جو دشمن خدا کی طرف پھینکا جاتا ہے، اس کا بنانے والا، اس کا پھینکنے والا اور وہ بھی جس نے اسے خرید کر اسلام کے مجاہدوں کے قبضے میں دے دیا ہے، یہ تینوں افراد جنت میں جائیں گے۔ منافقوں کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی بنائی ہوئی مسجد کو ڈھا دیتے ہیں۔ تبوک کی لڑائی کے وقت منافق ایک کارواں سرائے کے کمرے میں سازش کر رہے تھے۔ پیغمبر خدا نے جو دیکھا کہ اس نازک وقت میں دشمن ایسا منصوبہ بنا رہا ہے تو کمرہ گرانے کا حکم دے دیا، اور لوگوں نے وہ کمرہ منافقوں کے سروں پر گرا دیا۔ بے شک یہ پیغمبر خدا کے ذاتی حکم سے ڈھایا گیا تھا، اس لیے اسلامی حدود اور تغیرات حاکم اسلامی کے ماتحت ہونا چاہیے، اور محکوم کا جو عمل خود سرا نہ ہو اس پر غور کرنا چاہیے، اور ان میں سے زندہ بچ جانے والوں سے سختی کا برتاؤ کیا۔ آپ نے ان منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، تاہم جب کوئی کافر تحقیق مذہب کے لیے امان اور مہلت مانگتا تھا تو مہلت دے دیتے تھے۔ خاندانی محبت کا آپ کے مکتب فکر کے قطعی فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تو تھا جس کے متعلق سورہ تبت سخت لہجے میں نازل ہوئی۔ بے شک تخریب کار کا ہاتھ کاٹ جانا چاہیے، چاہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں قرآن میں صاف صاف حکم آیا ہے کہ پیغمبر اور خدا پر ایمان لانے والے بندے مشرکوں کی بخشش کے لیے دعا کرنے کا حق نہیں رکھتے، چاہے یہ مشرک ان کے رشتہ دار ہی ہوں۔ سورہ توبہ آیت 113۔ بہت سی آیتوں میں خدا اپنے پیغمبر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو دشمن کی کوشش اور سازش تمہارے ارادے پر کوئی اثر ڈالے، تم ان کی دی ہوئی تکلیف کو نظر انداز کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ سورہ احزاب آیت 48۔ ہرگز رنج نہ کرو اور ان کے فریب اور بہانے کی وجہ سے اپنے اوپر سختی نہ کرو۔ سورہ نحل آیت 127۔ ہم تمہارے دشمن کی تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی تدبیروں سے واقف ہیں۔ سورہ یاسین آیت 75۔ جو کچھ یہ کافر بکا کرتے ہیں تمہارا کام اس پر صبر کرنا اور سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے خدا کی تعریف کرنا ہے۔ جو کچھ یہ کافر بکا کرتے ہیں تمہارا کام اس پر صبر کرنا اور سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے خدا کی تعریف کرنا ہے۔ سورہ قاف آیت 39۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت۔ میں اپنی بے باضابطگی کے سبب رسول خدا کی سیرت لکھتے ہوئے خفقت محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعریف تو امیر المومنین علیہ السلام کی سی شخصیت کو کرنا چاہیے۔ وہ پیغمبر جس کی تعریف خدا کرتا ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جسے خدا آسمان پر لے جاتا ہے اور جس کے پاک قدموں سے فرشتوں کے مقام کو مبارک بنا دیتا ہے،
وہ پیغمبر جنہیں آسمانی سواری ایک رات میں مکے اور مسجد الحرام سے بیت المقدس تک لے جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 1۔ یہ روحانی مقامات ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہیں۔ دوسرے پہلو میں ہم ان کی خوشگوئی، غور و فکر اور ہمدردی کی ایک دنیا دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے معمولی اور پامال معاملات پر توجہ اور نظر رکھتے ہیں اور محبت و ہمدردی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ بحار الانوار کی 16ویں جلد میں ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ ایک پیاسی بلی دیکھتے ہیں جو ان کے وضو کے پانی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آپ وضو کو روک کر پانی بلی کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے دشمن کے مقابلے میں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط اور دوست کے ساتھ پانی سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ اپنا ذاتی حق معاف کر دیتے ہیں اور اپنے شدید ترین دشمن سے آسانی کے ساتھ درگزر کرتے ہیں، لیکن قانون کے نفاذ کے موقع پر اس قدر اٹل ہیں کہ یوں قسم کھاتے ہیں، اگر میری بیٹی بھی خلاف ورزی کرتی تو میں خدا کی حدود جاری کر کے اس کو بھی سزا دوں گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے کی کسے مجال ہے، جبکہ ہم نہج البلاغہ میں پڑھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کوئی لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اب 14 صدیاں گزر جانے پر بھی علم کی اہمیت کے بارے میں اس سے زیادہ کامیاب اور کوئی نعرہ نہیں ہے۔ جس زمانے میں قبیلے کے ایک آدمی کی قتل پر پورے کا پورا قبیلہ قصاص کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور قاتل کے قبیلے کے کئی آدمی بے گناہ مارے جاتے تھے اور بے رحمی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی، آپ حکم دیتے ہیں کہ جو شخص اپنے جانور کو مکہ کے سفر میں بھی بھگائے گا، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو شخص اپنے جانور کو تھکا مارتا ہے وہ سنگ دل ہے اور ایسے شخص کی گواہی جائز نہیں ہے۔ بے شک یہ احکام اور وہ شفقت جو ان میں موجزن تھی وہی اس قوم کی زندگی اور سرفرازی کا سبب بن گئی۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی طرف بلایا جو تم کو زندہ کر سکتی ہیں۔ سورہ انفال آیت 24۔ خدا کا یہ ارشاد بے سبب نہیں ہے، جو کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل میری اطاعت کرتا ہے۔ سورہ نساء آیت 80۔ کیونکہ وہ اپنی خواہش یا لالچ سے کبھی کوئی بات نہیں کہتا۔ سورہ نجم آیت 3۔ اور وہ ہمیشہ راہ راست پر ہے۔ سورہ زرخرف آیت 43۔ اس ذات قدسی صفات کی سیرت لکھنے کی کسے مجال ہے جس کی خصوصی مدد کرنے والا خدا ہے۔ سورہ فتح آیت 3۔ چند سطریں لکھ کر پیغمبر خدا کا تعارف کیسے کرایا جا سکتا ہے جبکہ خدا نے آپ کا نام اور پیغام خود بلند اور محترم کر دیا ہے۔ سورہ انشرح آیت 3۔ کیا اس کتاب کے چند صفحوں میں اس ذات کا اخلاق جھلک سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے فرما دیا ہے، بلا شبہ تم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہو۔ سورہ قلم آیت 4۔ یہی قرآن جو دنیا کو متاع قلیل کے لفظ سے یاد کرتا ہے، پیغمبر خدا کے اخلاق کی تعریف عظیم کے لفظ سے کرتا ہے۔ اس پیغمبر کی کیا تعریف ہو سکتی ہے جسے خدا نے دنیا میں کوثر اور کثیر نیکی عطا فرمائی ہے۔ ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کی۔ سورہ کوثر آیت 1۔ اور آخرت میں بھی شفاعت کا بلند مرتبہ بخشا ہے۔ سورہ ضحیٰ آیت 7۔ میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں جس کی ولادت آتش کدہ فارس کے شعلوں کو بجھا دیتی ہے، جس کی بعثت فتنہ و فساد ہی آگ بجھا دیتی ہے، جس کی پیدائش کسریٰ ایران کے محل کی بنیادیں ہلا دیتی ہے، اور جس کی بعثت دانش مندوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ میں اس ذات کے بارے میں کیا لکھ سکتا ہوں جسے قرآن تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیتا ہے، رحمت للعالمین۔ میں اس کے بارے میں کیا کہوں جو عظمت میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ معراج پا کر خدا کا مہمان ہوتا ہے اور انکسار سے کہتا ہے، اگر کوئی غلام مجھے سادہ غذا کھانے کو دور کی مسافت پر بھی بلاتا ہے تو میں اسے قبول کروں گا۔
آپ کی عظمت کے لحاظ سے معراج کے آسمانی سفر کے لیے براق کی آسمانی سواری حاضر ہوتی ہے، اور انکسار کے سبب سے آپ بے کاٹھی کے کسے خنجر پر سوار ہوتے ہیں۔ آپ کی عظمت یہ ہے کہ جبرائیل جو وحی لانے والا فرشتہ ہے، آپ کو خدا کا سلام پہنچاتا ہے، اور آپ کا انکسار یہ ہے کہ آپ مکے کے بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ سجدہ کرتے وقت آپ اپنی پیشانی اور دل کو خدا کے حضور میں جھکا دیتے ہیں، اور اس حالت میں گھر کے بچے جو آپ کو سجدے میں دیکھتے ہیں آپ کی پشت پر جا بیٹھتے ہیں، اور آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں تاکہ بچوں کا دل نہ بجھے۔ آپ کا کیا کہنا کہ ایک ہی وقت میں خداوند عالم سے راز و نیاز میں بھی مشغول ہیں اور بچوں کی دلداری کا بھی دھیان رکھتے ہیں، اور ان سے محبت اور شفقت میں کمی نہیں کرتے۔ اس ذات کے یہ پہلو نہ لکھے جا سکتے ہیں، نہ بیان کیے جا سکتے ہیں، اور نہ سوچے جا سکتے ہیں۔ دنیا کو چاہیے کہ بچے کا یہ احترام دیکھے اور انسان، عورت، مزدور اور بچے کے حقوق کے لیے اپنے کھوکھلے نعروں سے شرمندگی محسوس کرے۔ آپ محفلوں میں خوش طبعی بھی کرتے ہیں، لیکن سچائی کی حد سے باہر نہیں جاتے۔ اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر آنسو بہاتے ہیں، لیکن خدا کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے۔ صبح کے وقت خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، دن اپنے اصحاب میں گزارتے ہیں۔ کبھی اپنے اصحاب میں ہی مقابلہ کرواتے ہیں اور جیتنے والے کے لیے انعام مقرر کرتے ہیں، لیکن کیسا مقابلہ! گھڑ سواری اور تیر اندازی جو کل اپنے نظریے کی حفاظت اور ظالم کے خلاف لڑائی میں کام آئے، ان جسمانی ورزشوں کا مقابلہ نہیں جو آئندہ نہ سماجی دکھ کی دوا بن سکے، نہ کوئی گتھی سلجھا سکے۔ انعام کیا دیتے ہیں؟ کھجور کے پیڑ کی ایسی چیز جس کی لکڑی، پتے اور پھل ایندھن، سایہ اور غذا ہیں۔ چند تہمتیں۔ کیا واقعی اس اسلام پر طرح طرح کے بزدلانہ حملے کرنا چاہیے جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو غور و فکر کے لیے 2 مہینے کی جگہ 4 مہینے کی مہلت دیتا ہے؟ فتح مکہ کے دن آپ اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر کو امن کا مرکز قرار دے دیتا ہے، تمام مخالفوں کو معاف کر دیتا ہے، اور 15 سال تک مختلف قسم کی سختیوں اور اذیتوں پر صبر کرتا ہے۔ اگر وہ پیغمبر اپنا بچاؤ کرنے یا ظالموں سے آزادی دلانے والے جہاد کے حکم کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان تلوار اٹھا لیں تاکہ لوگوں کو ہر طرح کی غلامی کے جوئے سے نجات دلا سکیں اور راستے کے کانٹے دور کر سکیں، فکروں اور ذہنوں کو آزادی دلا سکیں اور مسلط کی ہوئی لڑائیوں میں اپنا بچاؤ کر سکیں، تو کیا وہ ناجائز اور بے سر و پا اعتراضوں اور بہتانوں کے قابل ہوگا؟ بعض اوقات مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ قطعی اور درست اعداد و شمار کے مطابق چند معتبر تاریخیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی بہت سی لڑائیوں میں قتل ہونے والے کافروں اور مسلمانوں کی تعداد 1800 سے زیادہ نہیں بتاتی۔ کبھی پیغمبر خدا کی کئی شادیوں کے بہانے سے آپ کو ناواقف لوگوں کے سامنے دوسری طرح سے پیش کرتے ہیں اور خدا نخواستہ عیاش بتاتے ہیں، حالانکہ آپ اپنی جوانی کی عمر سے 50 سال کی عمر تک تقریباً 25 سال صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ زندگی بسر کی۔ شادی کے وقت آپ 25 سال کے اور حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں، اور شادی بھی حضرت خدیجہ علیہ السلام کی تحریک پر ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سمجھتی تھی کہ دوسرے امیدواروں نے ان کی اعلیٰ مالی حالت کی وجہ سے پیغام دیے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کے پیغام رد کر دیے تھے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے آپ کا انتخاب ایک تو اس وجہ سے کیا کہ آپ کو امین اور صادق پایا، اور اس کی دوسری وجہ وہ خبریں تھیں جو حضرت خدیجہ نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے پچھلے پیغمبروں کی پیش گوئیوں حضرت کے حضور اور ان سے اپنی شادی کے متعلق سنی تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 25 سال صرف حضرت خدیجہ علیہ السلام کے ساتھ بسر کیے، اور ان کی دولت صرف توحید کی راہ میں اور لوگوں کو ظلم اور جہالت اور تفریقے سے نجات دلانے کے لیے خرچ کی۔ حالانکہ بہترین لڑکیاں آپ سے شادی کی خواہش مند تھیں،
لیکن آپ نے کسی کا پیغام قبول نہیں فرمایا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں سب کی سب حضرت خدیجہ علیہ السلام کے بعد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو جانے کے بعد آئی۔ یہ عورتیں بھی ایسی سن رسیدہ بیوائیں اور یتیم دار تھیں کہ ان کی ساتھ زندگی عیش و لذت کی جگہ رضائیت اور مشقت کے حساب میں آتی تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں قسم قسم کا مزاج رکھتی تھی، چنانچہ ان کے ہمراہ کسی آسائش کی کم ترین توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں میں سے بعض کے مسلمان شوہر کفار سے جنگوں میں کام آ چکے تھے اور یوں وہ کسی سرپرست کے بغیر اور یتیم دار تھیں۔ اس حالت میں اگر وہ اپنے قبیلے میں جاتی تو گویا کفر کی طرف لوٹ جاتی۔ ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان کی سرپرستی اور ایسے خطروں سے پیش بندی تھی، مثلاً بی بی سودا سے آپ کا نکاح، جن کے شوہر حبشہ کی طرف ہجرت کے بعد وہاں انتقال کر گئے تھے اور وہ کسی والی و وارث کے بغیر رہ گئی تھیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی، جو بوڑھی بھی تھی اور یتیم بچوں کی ماں بھی تھی۔ آپ کی ایک اور بیوی زینب تھی، جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ وہ پہلے زید بن حارثہ کی بیوی تھی، لیکن یہ شادی قائم نہیں رہ سکی اور طلاق ہو گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے زینب سے نکاح کر لیا تاکہ ایک غلط رسم ختم ہو جائے، اور وہ رسم یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، اور چونکہ زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، لہذا جاہلیت کی رسم کے مطابق آپ زینب سے عقد نہیں کر سکتے تھے، لیکن خدا نے اس کا حکم دیا تاکہ یہ غلط رسم خود پیغمبر کے ہاتھوں مٹ جائے۔ بی بی جویریہ ایک قیدی خاتون تھی جس سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور مسلمان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے قیدیوں پر زیادہ مہربان ہو گئے اور انہوں نے بہت سے اسیر رہا کر دیے۔ عرب کے بڑے بڑے قبیلوں سے تعلق قائم کرنے، ان کی تخریب کاری کی روک تھام اور اندرونی استحکام کی غرض سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، صفیہ اور میمونہ سے شادیاں کی۔ بی بی صفیہ یہودیوں کے ایک بڑے قبیلے بنی نفیر کے سردار کی بیٹی تھی۔ جب قید ہو کر آئیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر کے ایک بڑے قبیلے سے رشتہ داری کی بنیاد ڈالی۔ مختصر یہ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں بیوائیں تھیں اور ان کی جوانی اور عیش کا زمانہ گزر چکا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک یا دو بار نکاح ہو چکا تھا اور وہ یتیم دار تھی۔ ان سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر کے بعد عقد کیے تھے، جبکہ وہ شہرت اور نمود پیدا کر چکے تھے اور بہترین لڑکیاں ان سے شادی کو رضامند تھیں۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں مصلحتوں اور پاک اغراض کے لیے ہوئی تھی، چنانچہ آپ کی ذات اقداس پر عیاشی وغیرہ کی تہمتیں قطعی چسپاں نہیں ہوتی۔ مزید برآں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم متعدد بیویاں رکھنے کے باوجود اکثر رات کے وقت خدا کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا کا حکم آیا، اے رسول کچھ وقت سویا بھی کرو۔ سورہ مزمل آیت 2-3۔ چنانچہ یہ تو صرف ہمیں ہیں جو ایک بیوی کے ہوتے ہوئے بھی خدا کو بلا بیٹھے ہیں۔ بیویوں کی زیادہ تعداد اگر رشد، روحانیت، جہاد، عبادت، سماج اور درد مندوں کی حالت پر توجہ دینے سے نہیں روکتی، اور اگر بیویوں سے بے انصافی نہیں ہوتی بلکہ ان کی پرستی کا سبب اور افتخار، عزت اور نجات کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی معقول رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر کبھی بیویوں کی تعداد کسی کی نظر میں کھٹکتی ہے تو اس کا مندرجہ ذیل اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہوگا۔ نمبر 1، شوہر بیویوں کا حق ادا کرنے میں انصاف نہ کرتا ہو۔ نمبر 2، کئی بیویاں رکھنے کا مقصد مقدس مقاصد کی جگہ محض عیاشی ہو۔ نمبر 3،
شوہر کی دوسری صلاحیتیں صرف بیویوں کے ناز اٹھانے میں صرف ہو جاتی ہوں۔ اب اگر کئی بیویاں ہوں اور مندرجہ بالا صورتوں میں سے کوئی ایک بھی پیدا نہ ہو تو پھر اس میں کوئی عقلی، سماجی اور استحقاقی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔